اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم الى آخرہ۔ آج کے درس حدیث شریف کا عنوان قبر کے ماحول کو واضح کرنے کے حوالہ سے ہے۔ قبر کا ماحول کیسا ہوگا؟ جیسے ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں بھی ہم فلاں ملک جا رہے ہیں یا مکہ شریف جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، کپڑے کیسے لے جانے چاہیے، وہاں پر بود و باش کیا ہے، تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے۔ آج کے درس شریف میں قبر کے ماحول کا تذکرہ ہے۔ قبر کا ماحول کیسا ہوگا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ جو الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں یہ حدیث متفق علیہ ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی، اس کے دوست واپس پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پہلی بات تو یہ ہے اس کی پاور پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ آج یہاں ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور یا کسی ایسے کمرے میں چلے جائیں وہ خوب ملفوف ہو، ہر طرف سے وہ ڈھکا ہوا ہو، تو ایسے ماحول میں ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ ہماری باڈی، ہمارا جسم اتنا صلاحیت کا مالک نہیں ہے، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہو یا کانوں کے اندر ہم نے انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں تو پھر بھی سن سکے، نہ، یہ اس کی پاور نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مرے ہوئے جسم کو جس وقت قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو رب ذوالجلال پاور کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنی پاور بڑھ جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے کام کاج سے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، قبر میں لٹانے کے بعد جب واپس جا رہے ہوتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ میت جسے ہم لٹا کر، جسے ہم نے کہا ہے کہ یہ مر گیا ہے، یہ ان زندوں کے جوتوں کی چٹخار تک کو سنتا ہے۔ اتنی پاور اس کی بڑھ گئی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، نبی کی بات ہے، غوث قطب ابدال کی بات ہے، اوتاد کی بات ہے، یہ ان کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص جس وقت سے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، عام انسان کیوں نہ ہو۔ اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ، اسے بٹھا دیتے ہیں اور وہ دو فرشتے آ کر کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سامنے ایک چہرہ ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باقاعدہ دیدار کروایا جاتا ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ جہاں تک بندہ مومن کا حال ہے، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بندہ مومن کا حال ہوتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس آدمی سے کہا جاتا ہے دیکھو اگر تم اس پوزیشن میں نہ ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہونا تھا۔ اسے باقاعدہ جہنم دکھائی جاتی اور ساتھ اسے مبارکباد دی جاتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، ٹھکانہ تمہارا یہ ہونا تھا، مگر اب جب تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو تو رب ذوالجلال نے قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، دیکھو رب ذوالجلال نے یہ تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کر۔ یہ ایک پہلو ہے۔ فیراہما جمیعا، اور یہ بندہ جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھ رہا ہوگا، یہ جہنم تھی، اگر میں کامیاب نہ ہوتا تو اس جہنم میں جاتا، اب میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میں اس جنت میں جا رہا ہوں۔ قال واما المنافق والکافر، بندہ منافق، بندہ کافر، جب اس سے پوچھا جائے گا یا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس بندے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رخ پاک دکھایا جا رہا ہے، بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ فیقول لا ادری، بڑی بد دلی سے کہے گا پتہ نہیں میں کیا کہا کرتا تھا۔ کنت اقول ما یقول الناس، بل اتنا ہے جیسے لوگ کہتے تھے، لوگوں کے پیچھے لگ کر میں بھی کہہ دیتا تھا۔ فیقال لا دریت ولا تلیت، کہا جائے گا افسوس افسوس، تو نے
اسے پہچانا ہی نہیں، تو اس ذات کے قریب آیا ہی نہیں، تو نے اپنی ہستی کو اس کے سامنے ڈھیر کیا ہی نہیں، تو نے اس کی ذات کا عرفان ہی نہیں کیا۔ افسوس۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضربتاً، ایک ہتھوڑا، لوہے کا ہتھوڑا، العیاذ باللہ، لوہے کا ہتھوڑا آئے گا اس کے سر پر لگے، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، بہت چیخے گا، درد تکلیف بہت چیخے گا، يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کے اس تڑپ کو، آواز کو اور اس کی تکلیف کو سنے گی۔ یہ ہے قبر کا ماحول۔ ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ وہاں کا درجہ حرارت کیا ہے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، وہاں پر کرنسی کیسی ہونی چاہیے، وہاں پر جا رہے ہیں تو کیا کیا چیز ساتھ ہونی چاہیے، کپڑے کتنے ہونے چاہیے۔ جہاں چند دن کے لیے جا رہے ہیں، چند مہینوں کے لیے جا رہے ہیں یا چند سالوں کے لیے جا رہے ہیں، اتنی تشویش ہوتی ہے کہ وہاں جا کر ہم نے کرنا کیا ہے، کام کیا ہے، ہمارا سوٹ کیس کیسا ہونا چاہیے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کرنسی کیسی ہونی چاہیے۔ اور جہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تا قیام قیامت، پھر قیامت کو جا کر وہاں سے اٹھنا ہے، جہاں اتنی دیر تک رہنا ہے، کیا وہاں کی کرنسی ہم نے جمع کر لی، کیا وہاں کے لیے سوٹ کیس ہم نے تیار کر لیا، کیا وہاں کے لیے کپڑے ہمارے تیار ہو گئے، کیا وہاں کے موسم کا حالات ہم نے پوچھ لیے، کیا جس چیز نے وہاں پر کام آنا ہے کیا اس کی ہمارے پاس تیاری ہے؟ اگر تیاری نہیں ہے تو آج وقت ہے ہم تیاری کر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔